تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے فلسطین کے جو کچھ بھی حالات چل رہے ہیں ان حالات پر کچھ مختصر بات ہوئی تھی. تو میں مناسب یہی سمجھا کہ اس جمعہ میں بھی کچھ تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے آ جائے. تمہیدی بات ذہن میں رکھے، ایک عنوان ذہن میں رکھے: مسلمان کبھی جنگ کی تمنا نہیں کرتا. جب شروع ہو جائے تو اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹتا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمان کبھی جنگ کی تمنا نہیں کرتا کہ بھی آؤ مجھے ساتھ لڑو، آؤ مجھے مارو، آؤ مجھے قتل کرو. اور مسلمان کبھی کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا. اس لیے مسلمان کبھی جنگ کی تمنا نہیں کرتا، کیونکہ جنگ سے آدمی زمین تو جیت سکتا ہے لیکن لوگوں کے دل نہیں جیت سکتا. کسی کی زمین چھین لی تو آپ زمین تو چھین سکتے ہو لیکن اس کا دل نہیں جیت سکتے آپ. تو آپ جنگ سے تو زمین تو جیت سکتے ہیں لیکن اس سے دلیں جیت نہیں جا سکتی. تو جب جنگ انسان کے دروازے پر کھڑی ہو جائے گی تو مسلمان کبھی اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹتا. جب مرنا ہے تو مقدر میں مرنا لکھ دیا ہے تو کیوں نہ شہید ہو کر مر جائے. تو مسلمان کبھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے. آج کل ہمارے مسلمانوں کو یہی چیز کہی جاتی ہے کہ ایک جملہ ایک بات کہا جاتا ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر دہشت گرد ہے. یہی بولتا ہے. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ دہشت گرد مسلمان ہیں. آج فلسطین میں مسلمانوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے یہ دہشت گرد لوگ ہیں. حالانکہ دہشت کرنے والے اور لوگوں کے دلوں میں ظلم کی اور لوگوں کے دلوں میں دہشت بٹھانے والے وہ اسرائیل و امریکہ ہے، جو آج مسلمانوں کو جو ساری دنیا کے سامنے انہوں نے اپنے ظلم کی جو ہے داستان ان لوگوں کے سامنے ساری دنیا کے سامنے بیان کر دی. اور اسرائیل ایک ایسی غلیظ قوم ہے، یہ ناپاک ایسی غلیظ قوم ہے، اتنی کمینی قسم کی گھٹیا قوم ہے جس قوم کے سلسلے میں ہٹلر نے یہ بات کہی تھی 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا. 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا. تاریخ میں لکھی ہوئی بات ہے.
جب اس نے قتل کیا تو کئی لوگوں نے اس تاریخ کو لکھا کہ ہٹلر جو ہے، جو اسرائیلی یہودیوں کو جس نے قتل کیا ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے، دہشت گرد ہے، ایک تاریخی جملہ کہی گئی۔ حالانکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس نے کام جو کیا وہ غلط کیا ہے، لیکن اس نے یہ بات کہی کہ میں 60 لاکھ یہودیوں کو جو میں نے قتل کیا، اس کے بعد میں نے 10,000 یہودیوں کو میں نے جو ہے دنیا کے اندر میں نے باقی رکھ کر چھوڑ کر گیا ہوں۔ تو بعد میں جو ہے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہٹلر نے جو ہے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد 10,000 یہودیوں کو کیوں چھوڑا؟ کیا مقصد ہے اس کے چھوڑنے کا؟ تو مورخین نے لکھا ہے، ہٹلر نے ایک جملہ یہ کہتے ہوئے گیا کہ تم یہودی کتنی غلیظ قوم ہے، تم اس قوم کو نہیں پہچان سکتے۔ میرے مر جانے کے بعد تاریخ میں جملہ لکھا جائے گا کہ ہٹلر نے جو 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا وہ صحیح کیا ہے۔ یہ 10,000 یہودی ساری دنیا میں فتنہ جو پھیلائیں گے، اس فتنے کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہٹلر نے جو کام کیا وہ صحیح کیا ہے۔ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی کہے گا تو کہتے ہیں کہ حضرت بولیں گے تو کیا کریں حضرت، پکڑ کو اندر ڈالا ہوتے نا حضرت ہم نہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنا دبائی جائے گی آواز کو، اتنا دنیا کے اندر ظلم ہوتا رہے گا۔ اور جو آدمی دنیا کے اندر حق بولنے والا ہو، کھل کر بولنے والا ہو، اس کے مخالفین دنیا کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ آج جو فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہے وہ اسی لیے ان لوگ ظلم کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان کی تائید کر رہے ہیں یہودیوں کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی حق پر ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کا پی ایم بھی کہہ رہا ہے، بول رہا نہیں بول رہا ہے کہ یہودی کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، اسرائیل کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں۔ ہاری کی ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ جنگ بندی کی بات ہوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہوئی کہ جنگ بندی کی بات کی جائے گی، کہ کچھ دن کے لیے جنگ بندی کی جائے، لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ جنگ بندی کے حالات میں بھی 4,000 5,000 مسلمانوں کو اس نے شہید کر دیا، جنگ بندی کے حالات میں بھی۔ بتاؤ اس سے بڑا کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ اسلام کبھی کسی کو جو ہے جنگ کی تمنا نہیں کرتا کہ آؤ میرے ساتھ لڑو، آؤ میرے ساتھ لڑو۔ تو بھی کچھ جو ہے آپ کے سامنے کچھ تاریخی جملے، کچھ میں بدر کے واقعات سے میں جو ہے اس میں کچھ آپ کے سامنے جو ہے آج کے موجودہ حالات پر کچھ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر تھے تو آپ سارے جانتے ہیں کہ مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرات صحابہ کو کس طرح ستایا گیا، ساری دنیا جانتی ہے اور قیامت تک جانتی رہے گی۔ یہاں تک کہ محدثین نے یہ بات لکھی ہے، علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جس طرح مکے کے زمین پر ان کو مارا جاتا تھا، کھینچا جاتا تھا، ابو جہل، عتبہ، ابو لہب، جتنے بھی جو بڑے بڑے کفار تھے، یہ عتبہ، شیبہ، جتنے بھی تھے، جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا، یہاں تک کہ جو ہے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، مارنے والے تھک جاتے لیکن مار کھانے والا تھکتا نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک مرتبہ جو ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ گھر کے اندر گئے، جیسے ہی گھر کے اندر گئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا ہم اس مکے کو چھوڑ کر ہم کہیں اور جگہ چلے جائیں گے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی والدہ کو، حضرت بلال نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان کیا بات ہے کہ آپ جو یہ بات کہہ رہی ہیں، اور والدہ رو رہی تھی۔ تو بلال حبشی نے پوچھا کہ والدہ کیا بات ہے، مجھے اتنا ستا گیا، اتنا ظلم کیا گیا، کبھی تمہارے زبان سے جملہ نہیں آیا کہ زمین کی تپتی ہوئی ریت پر مجھے لٹاتے اور یہاں تک کہ انگار پر مجھے لٹاتے تھے، میرے جسم کی جو چربی تھی اس چربی سے میرے جو ہے انگار بجھ جایا کرتی تھی، اور میرے جسم سے جو پیپ کے بجائے پانی نکلتا، پیپ نکلتا، اس پیپ سے انگار بجھ جایا کرتی تھی۔ نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے مجھے پتھر پھینک کر مارتے، کبھی یہ جملہ آپ نے نہیں کہا کہ بلال ہم مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، لیکن آپ آج کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو بلال نے ایک سوال کیا ماں سے، تو ماں نے کہا کہ بلال آج میرے گھر میں ابو جہل آیا تھا،
عتبہ آیا تھا، شیبہ آیا تھا، بڑے بڑے کفار آئے، کہنے لگے کہ ماں تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بلال کو مارتے مارتے تھک گئے، لیکن بلال تھکتا نہیں ہے، اس کی ایک جو آواز ہے اللہ اکبر کی آواز، ہمیں یہ آواز ہمیں بہت ستاتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ تو بلال نے جملہ یہ کہا، اماں جان یہ لوگ ہمیں جو ہے انسان نہیں سمجھتے تھے، یہ تو ہمیں جانور سمجھتے تھے، یہ تو ہمیں غلام سمجھتے تھے، اسلام کی برکت ہے اس نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے۔ آج ان لوگوں کو احساس دکھایا کہ اسلام کے اندر ہر انسان کا ایک رتبہ ہوتا ہے، اگر یہ اسلام نہیں ہوتا تو آج بھی ہمیں لوگ جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے۔ آج بھی جو ہے امریکہ کے اندر ایک یہ بات لکھی ہوئی ہے، گورے جو ہے کالوں کو قبول نہیں کرتے۔ آج بھی جو ہے امریکہ کے اندر جو گورے کالے ہیں ان کے درمیان بہت جنگیں چلی ہیں، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گوروں نے کالوں کو کئی لوگوں کو قتل کیا، لیکن اسلام جب امریکہ کے اندر آیا تو وہاں گوروں اور کالوں کے اندر محبتیں پیدا ہوئی، اور ایک ہی پلیٹ کے اندر کالا بھی کھا رہا گورا بھی کھا رہا۔ یہ اسلام کی برکت ہے۔ تو بہرحال مکے کے اندر مسلمانوں کو جو ظلم کیا جاتا تھا، جو مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، یہ تاریخ کی ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ لیکن جب مدینہ میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی چین سے رہنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی، وہاں بھی لڑنے کے لیے آمادہ کیا گیا۔ جب در پر جو ہے جنگ آ گئی، جب کفار جو ہے مارنے کے لیے اللہ کے رسول کے گھر کے دروازے کے در آ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا اب بیٹھا نہیں جائے گا، اب لڑنے کے لیے حکم ہو گیا ہے۔ تو یہاں مسلمانوں نے جو ہے جنگ شروع کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا مسلمان کبھی جنگ کی تمنا نہیں کرتا، لیکن جب جنگ شروع ہو جائے تو اپنا جان مال سب لگا دیتا ہے، لیکن پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آج جو فلسطین کے حالات ہیں، جو ساری دنیا کے لوگ یہ چاہ رہے اب جنگ بندی کی جائے، سب چاہ رہے کہ بھئی کس طرح مسلمان، فلسطین کے مسلمان خاموش ہو جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کو خاموش کر دیا ہے، آج ساری دنیا دیکھ رہے، اور ساری دنیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں سے، حماس کے لوگوں سے اور فلسطین کے لوگوں سے تم جنگ بندی کرو، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنگ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اتنے لوگ 4 یا 5 لوگ، 5,000 لوگ جو شہید ہوئے، 1 لاکھ یا 2 لاکھ جو شہید ہوئے، ان کی جانوں کا حساب کون دینے والا؟ کتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا، اس کا حساب کون دینے والا؟ جبکہ جنگ کی ابتدا تم نے کی۔ آج ساری دنیا کے لوگ فلسطین کے لوگوں سے کہہ رہے کہ بھی تم جنگ بند کر دو، لیکن فلسطین کہہ رہے کہ اب جنگ بندی نہیں ہوگی، جان چلی جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن فلسطین والے کہہ رہے کہ بیت المقدس کی حفاظت ہم کریں گے، لیکن ہم جنگ بندی نہیں کریں گے جب تک کہ اسرائیل یہ نہ کہے کہ ہم نے فلسطین پر ظلم کیا ہے۔ حالانکہ اسلام جو ہے مسلمان جنگ کی تمنا نہیں کرتا، جب جنگ شروع ہو جائے تو مسلمان اپنی جان مال کو لگانے سے بھی پیچھے نہیں کھینچتا۔ یہ 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ جب جنگ بدر کی ابتدا ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، اب ہمیں جو ہے جنگ بدر میں جانا ہے، ایک غزوے میں جانا ہے، جنگ کے لیے جانا ہے، سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مال کو جمع کرو۔ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں، 1-2 واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ مسلمان جو ہے جب کھڑ جائے گا تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو رکانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ مسلمان کے اندر اللہ نے ایک ایسی شجاعت رکھی ہے جو آج میں آپ نہیں پہچان رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سامنے والے یہودی اور عیسائی اور جتنے بھی جو ہے غیر مذہب کے لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان جاگ گیا یہ ساری دنیا کو فتح کرنے لگ جائے گا۔ 14 سال کا 17 سال کا مسلمان اگر یہ بھی جاگ گیا تو ایک ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ محمد بن قاسم، کتنی بھی عمر ان کی؟ 50 سال، 60-70 سال نہیں ہے، 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم، جس نے عرب سے جنگ شروع کی، لڑتے اس نے ہندوستان تک فتح کر دیا۔ اگر محمد بن قاسم اگر پورے ہندوستان کو فتح کر دیتا، آج مسلمانوں کی حکومت پورے ہندوستان میں ہوتی۔ تو مسلمان کبھی جنگ کی تمنا نہیں کرتا۔ تو بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ بھئی اب جنگ شروع ہونے والی ہے، سب جو اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اپنے مال کو لگاؤ،
ایک صحابی رسول کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے آ کر جب یہ کہا کہ نبی جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کئی لوگوں نے اللہ کے رسول کے پاس کھجوریں لا کر ڈالی۔ ایک جنگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے غریب، انہوں نے کہا کہ نبی جی میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے تو کپڑا نہیں، میں کیا دے سکتا ہوں؟ یہ چند مٹھی بھر کھجوریں ہیں، آپ ان کھجوروں کو لے لے تاکہ مجاہدین کی جنگ کے اندر یہ کھجوریں کھانے کے لیے کام آ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اس مٹھی بھر کھجوروں کو بھی میں جو ہے قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرف اشارہ کیا جہاں مسجد نبوی کے اندر کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا تیرے اس مٹھی بھر کھجور کو جا اس ڈھیر کے اندر پھینک دے، جتنا اس ڈھیر کو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے تیرے اس مٹھی بھر کھجور کے ثواب میں اللہ وہ سارے اعمال لکھ دیں گے۔ تو حضرات صحابہ نے ایک ایک روپیہ ایک ایک کھجور کو بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں لکھا ہے، ایک عورت کی جب کان میں بات پڑی کہ اللہ کے رسول نے جنگ کے لیے اعلان کیا ہے سب اپنے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ایک صحابی پوری رات وہ عورت جو ہے سوچتی رہی کیا کروں میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو گھر کے اندر دیکھا تو گھر کے اندر 1 روپے ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ تو بالآخر وہ عورت سوچی کہ بھی چلو میرے سر کے اندر تو بال ہے، تو وہ عورت جو ہے اپنے سر کے بال کو کاٹی اور اس بالوں کو اس نے جو ہے ایک رسی بنائی۔ صبح میں اللہ کے رسول کے پاس آ کر وہ عورت جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے وہ بالوں کے ڈھیر کو رکھا، رسی کو رکھا، کہا کہ نبی جی میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، اللہ کے راستے میں جو ہے اعلان ہو رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس بال تھے، اس بال کو میں نے رسی بنایا ہے، آپ اس کو قبول فرمائے تاکہ کسی مجاہد کے گھوڑے کے لیے ایک رسی بن جائے گی، تاکہ قیامت میں اللہ پوچھے کہ تم نے اللہ کے راستے میں کیا دیا تو میں کہہ سکوں اپنے بال دی ہوں۔ اور ایک بارے میں لکھا ہے کہ عورت آئی، انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنا گود کا بچہ لائی۔ کتنا سا بچہ تھا بھائی؟ بعض نے لکھا ہے کہ وہ بچے کی عمر 2 مہینے تھی۔ وہ عورت جو اپنے بچے کو لائی، اس 2 ماہ کے بچے کو اللہ کے رسول کے سامنے لا کر رکھ دی، کہی کہ نبی جی میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اس بچے کو لے جائے جنگ میں لے جا کر استعمال کرے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بچہ کیا مجھے کام آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی جی جب آپ کے سامنے کفار تیر پھینکے تو میرے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لینا۔ تو حضرات صحابہ نے جو ہے اپنی جان بھی لگائی، اپنی مال بھی لگایا، یہ اس لیے لگایا کہ جنگ کی ابتدا ہم نہیں کرتے، لیکن جب جنگ شروع ہو جائے تو ہم اس کی جو ہے ختم کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، جان مال سب لگائیں گے۔ تو میرے بھائیوں آج کل کے حالات کو دیکھیں کہ ساری دنیا کے لوگ یہ کہہ رہے کہ حماس کے لوگ جو ہے جنگ بندی کر دے، لیکن وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں۔ وہ یہ کہہ رہے کہ بھئی اتنے شہید ہو گئے، ایک ہفتے کی بات، یہ ہفتے کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، 5000 جو ہے لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا، ایک بام ڈالا 5000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ کوئی میڈیا بتانے کے لیے تیار نہیں، کوئی کھل کر بول کے لیے تیار نہیں، کیوں بھائی ہم بولیں گے تو سپٹ جاتی ہیں حضرت۔ اور ہمارے مسلمانوں کے جو ہے حالات ایسے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کو ان کے واسطے دعا بھی نہیں کرتے، کہ دعا بھی نہیں کرتے کہ بھئی اللہ ان کی جو ہے طاقت دے، اللہ ان کی مدد، کوئی دعا بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ لڑ اس لیے رہے ہیں کہ ہم جان بھی چلے جائیں ہم اسلام کو جھکنے نہیں دیں گے، بیت المقدس تمہارے سامنے حوالے نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اسلام جو ہے اتنا جو ہے غیور ہے، اسلام اتنا جو ہے بے بس نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ آج ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم نے ہر ایک کے سامنے جھک کر جو ہے اسلام کو جو ہے پیش نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنی خوبیوں کی بجائے ہم نے خامیوں کو پیش کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے جو ہے ان فلسطین کے مجاہدین کو دعا کرے اللہ ان کو طاقت دے، ہمت دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے ایک ویڈیو میرے پاس آئی، وہاں کی عورتوں کے بارے میں نے دیکھا کہ کئی عورتیں سب بندی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، وہ آ کر اپنے شان کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا فلاں بن فلاں بیٹا وہ جو ہے جنگ میں شہید ہوا ہے، فلاں بن فلاں بیٹا جنگ میں شہید ہوا ہے۔ کیا ان کی جو ہے ماؤں کی جو ہے تمنا ہے کہ اپنے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو جو ہے بگڑتے ہوئے دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ اگر داڑھی چھوڑ لے تو ایک نوجوان میرے پاس آیا،
میں جماعت میں جب وقت لگا رہا تھا، ایک نوجوان میرے پاس آیا، میں اس نے کہا بھائی داڑھی چھوڑ لو، جوانی ہے، مقدر میں اللہ جب لڑکی لکھا ہے تو مقدر میں ملے. تو اس نے کہا کہ حضرت کیا کروں، داڑھی چھوڑیا تو میری اماں بولتے کیا رہا ابھی بڈھا ہوگا کیا رہے بولتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہمارے بچوں کی تربیت ہم اس طرح کر رہے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کی حالت ایسے ہے کہ سر پر ٹوپی پہننا پسند نہیں ہے کہ نہیں ہے. نماز کی حالت میں بھی کچھ نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، مسجد میں آتے لیکن نماز میں جو ہے ٹوپی پہننے کی توفیق نہیں ہوتی. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وضو خانے میں وضو کر رہا تھا، ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ بھئی وہ سر پر مسح نہیں کر رہا. میں نے کہا بھئی مسح جو ہے وضو کے اندر ضروری ہے، اگر مسح نہیں کیا جائے تو وضو بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوتی. تو اس نے کہا کہ حضرت اب بھی حجام صاحب کو جاؤ کٹنگ کر لگایا حضرت، اب بھی بالا فٹ کر لگایا حضرت، پانی لگا تو بالا پورے بکھر جاتے ہیں حضرت. آج ہمارے نوجوانوں کے حالات ایسے ہیں. بتاؤ ایسی قوم کے ساتھ ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں یہ آگے چل کے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان دے سکتی ہے کیا؟ بتاؤ. میرا ایک سوال ہے آپ سے، بتاؤ یہ قوم جو ہے ہماری مسجدوں کی حفاظت کر سکتی ہے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت کر سکتی ہے؟ آج جو ہے اگر ایسی قوم جو اپنی نماز کی اصلاح نہیں کر سکتی، اپنی عبادت کی اصلاح نہیں کر سکتی، اگر کوئی مسجد کو اگر قبضہ کر لے وہ ہاتھ باندھ کر یہی کہیں گے جاؤ بھی کیا بھی نہیں، ایک نے تو دوسری مسجد بنا لی ہے. بولتے نہیں بولتے ہمارا مسلمان؟ جب انسان کی زندگی میں دین کا مزاج نہیں ہوتا نا تو اس کی زندگی کے اندر دین کی اہمیت بھی نہیں ہوتی. قرآن کو بھی جلا دیا جائے تو اس کی دل میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی. انہیں کہتا کہ حضرت چھوڑو حضرت کیا بھی نہیں، آج نے تو سوال اس کی سنبھال لیں گے حضرت. تو افسوس ہے ہمارے نوجوانوں پر، جو نوجوان کی زندگی کے اندر ایسے حالات ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مزاج نہ ہو. بتاؤ اس نوجوان کی زندگی کے اندر اس کی اولاد کبھی نیک بن سکتی ہے؟ آج ہماری بچوں کے حالات بھی دیکھیں، فلسطین کے نوجوان بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچیاں، کچھ نوجوان عورتوں کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے ویڈیوز تک میں نے دیکھا، جنگ کے حالات چل رہے لیکن سر پر سے دو پٹا نہیں ان کا اترا، پردے میں لکھی ہوئی ہے. آج ہمارے مسلمان بچوں کے ہاتھ میں دیکھیں سگریٹ شراب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ واٹس ایپوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، آپ جو سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، کتنی نوجوان ہمارے مسلمان بچیاں جن کے ہاتھوں میں سگریٹ ہیں، برقع پہنی ہوئی ہے. اور کچھ نوجوان ہمارے مسلمان بچیاں گھر سے تو نکلتی ہیں، راستے میں برقع نکالی بیگ میں ڈال لی، وہی عشق بازیاں غیر مسلم کے ساتھ بھی مل رہی، مسلمانوں کے ساتھ بھی عشق بازیاں ہو رہی. پھر جب گھر کو آنا شروع کریں وہاں سے رستے میں کھڑے ہو گئے برقع پہن لگا، پھر گھر کو آ رہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسی مسلمان بچیوں کے پیٹوں سے کہ اللہ مجاہدین کو پیدا کریں گے. فاطمہ نام رکھ لینے سے، عائشہ نام رکھ لینے سے اس کی نسل کے اندر اللہ جو اولیاء کو پیدا نہیں کرتے. میری بات ذہن میں رکھے. آج ہمارے مسلمانوں کا مزاج ہے، کوئی بچی پیدا ہو گئی تو کہتے ہیں حضرت ایسا نام بولو، حضرت ایسا نام بولو میری بچی اچھی بن جانا. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی نام سے کوئی پیدا نہیں، بچی کے اندر اخلاق بناؤ تاکہ بچوں کے اندر وہ اخلاق کے ذریعے سے زندگی کے اندر برکت پیدا ہو. آج ہمارے بچوں کے حالات تو ایسے اچھے اچھے نام تو ڈھونڈتے لیکن اخلاق کا مزاج نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے ہمارے بچوں کے اندر دین کا مزاج بھی پیدا کرے، ہمارے بچوں کو یہ سکھائے کہ بھئی اسلام کے خاطر اپنی جان مال کو ہم لگا دیں گے. جب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہیں کر سکیں گے، ایسی نہیں کریں گے تو ہمارے بچے ہمارے جو ہے مسجدوں اور مدرسوں کے اور ہماری دین کی شریعت کی حفاظت نہیں کریں گے. اگر ہم ایسی تربیت نہیں کریں تو ہمارے بچے، آج کل کے سیاستدانوں کو دیکھیں جن کی تربیت نہیں ہوئی، ان کو دیکھیں چند ووٹوں کے خاطر کسی مندر کے سامنے کھڑے ہاتھ جوڑے ہوئے، کر رہا نہیں کر رہا، چند پہ ووٹوں کے خاطر کچھ ہمارے مسلمان جو ہے مندروں کے سامنے کھڑے ہوئے بٹ لگا رہے نہیں لگا رہے. کچھ ہمارے مسلمان جو سیاستدان ہیں جو چند ووٹوں کے خاطر یہودیوں کے جو غیروں کے بتوں کے سامنے ناچ رہے نہیں ناچ رہے. کچھ ہمارے جو مسلمان ہیں چہرے پر داڑھی چھوڑے ہوئے، سر پر ٹوپی پہنے ہوئے اور جو جسم پر جو کرتا لباس ہے لیکن اس کے حالات اس کے باوجود بھی دیکھیں مندروں کے سامنے ڈانس کر رہے ہیں. کیا مولوی کیا حضرت ایسا کر رہے؟ بھئی مسلمان ہندو مسلمان بھائی بھائی کہتے ہیں، یہ جملہ ہوتا.
ہندو مسلمان بھائی بھائی مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے ایمان کو بیچ دو تم۔ سیاست کرنے کا یہ شریعت نے ایک طریقہ بھی بتایا۔ سب سے بڑا سیاست دان اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ کے رسول نے کبھی جو کسی مندر کے سامنے سر جھکائے؟ بتاؤ، کئی ایسے حدیث ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا سیاست دان ہوں اور میں دنیا کے اندر سیاست سکھانے کے لیے بھی آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول سیاست دان کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے کبھی جا کر کسی مندر کے سامنے سر جھکایا؟ کئی یہودیوں نے اور غیروں نے اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے دین کو مانیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایک دن ہمارے معبود کی عبادت کریں، ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں۔ کون بول رہے بھائی؟ یہودی غیر مسلم اللہ کے رسول سے کہا۔ یہ جملہ جو ہے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے غیروں نے آ کر یہ کہا اے نبی جی، ہم آپ کے معبود کی عبادت ایک دن ہم کریں گے، لیکن آپ جو ہے ہماری معبود کی عبادت بھی ایک دن کریں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں ان معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود کی عبادت کے لیے میں دنیا کے اندر جو ہے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے ایمان کو بیچ کے میں تمہیں راضی کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ان لوگوں سے ہم کچھ جو ہے تربیت حاصل کریں، ان لوگوں سے ہم جو ہے کچھ اپنے ایمان کی مضبوطی پیدا کریں، دعا کریں کہ اللہ جو ہے ہم تمام کو اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر جڑنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری زندگیوں کے اندر ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ وَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔